کہ 7 مدارج تخلیق انسانی. آدمی دنیا میں آتا ہے مر جاتا ہے بس. آگے صرف مسلمان جانتا ہے قرآن کے بتانے سے کہ قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ آدمی کو جلا دیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے لاسٹ جرنی پر چلا گیا، جلا دیا گیا. یہ لاسٹ جرنی نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہاں سفر ختم نہیں ہوا ہے جی، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ تو یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں، میتون تک. لیکن بعد میں جو جملہ ہے اس کو صرف مسلمان مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن بولتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون. آگے بتایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے ہیں. یہ طریقے کیا ہیں بولے؟ 7 طریقے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ 7 طریقے وہ ہیں، طریقہ مینس راستہ. تو یہ 7 جو ویز ہیں، راستے ہیں، یہ فرشتوں کے آنے جانے کے ہیں جی، یہ 7. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ طرائق یہ عربی کے طارقتوں سے ہے. جیسے کہا جائے طارقت الشیء اذا جعلت بعضه فوق بعض. ہم کہتے ہیں کہ طارقت الشیء، تو اس یہ طرائق جو طارقت الشیء، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر رکھنا. اذا جعلت بعضه فوق بعض، یہ اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ. تو تمہارے اوپر ہم نے 7 طرائق بنائے، یعنی 7 آسمان ہیں. تہبتا جی، یہ مطلب طرائق سے مراد آسمان، 7 سماوات. یہاں طرائق کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اور پیدا کرنے کے بعد یہ سب آسمان ہماری نگاہوں میں ہیں جی. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم اس تخلیق سے غافل نہیں ہیں. پیدا کرنے کے بعد کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری نگاہوں کے سامنے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، برابر ہے، ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ارے بہت کم بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ بارش ہو گئی. لا 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 لا، اللہ فرما رہا ہے جتنی بارش ہوئی ہے ضرورت تھی اس کی. کہتے سیلاب آ گیا، بستیاں ڈوب گئیں. لا لا لا، بقدر. جتنا پانی جہاں برسا ہے ایک اندازے کے ساتھ برسا ہے. وہ رب تعالیٰ کے اندازے سے ہے، وہ ہمارے اندازے کے خلاف ہے وہ، لیکن رب تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے. کیونکہ اتنی بارشاں ہونی چاہیے تھی. فلسفہ کیا ہے وہ جانے. اچھا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا ہے. اسکان کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا. اسکنا، اسکنا، اسکنو، اسکنت، اسکنتا، اسکنا، اسکنتا، اسکنتما، اسکنتم، اسکنتے، اسکنتما، تو اب یہ اسکنتو، اسکنا، اب یہ آیا اسکنا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ. اسکان مانے ٹھہرانا، سکنا مانے ٹھہرنا اور اسکان مانے ٹھہرانا. فَأَسْكَنَّاهُ، پانی کو ہم نے ٹھہرا دیا. کہاں؟ زمین میں. ایک مفسر لکھتا ہے ان المیاہ کلہا من السماء، جتنا پانی زمین کے اوپر ہے یہ سب آسمان سے ہے. انہ لا ماء من الارض، زمین سے پانی نہیں ہوتا جی، زمین میں پانی نہیں ہوتا، نہ زمین سے پانی ہمیں ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے جتنا پانی برسایا گیا ایک اندازے کے مطابق ہے اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. زمین سے پانی نہیں ملتا، آسمان سے پانی برستا ہے، ہم زمین میں اس کو ٹھہراتے ہیں. ان المیاہ کلھا من السماء، سارا پانی آسمان سے آتا ہے. اور انہ لا ماء من الارض، کوئی پانی زمین سے نہیں ہوتا. اللہ، یہ عجیب بات بتائیے، یہ زمین سے پانی نہیں ملتا، ہم نے ٹھہرا دیا اس کو. تالابوں میں پانی ہے، اسٹور کیا ہوا ہے. اس سے بڑا دریا ہے، دریا میں پانی ہے. اس سے بڑا سمندر ہے، سمندر میں پانی ہے. اور سب ختم ہو جائیں، تالاب میں پانی نظر نہ آئے تو کنواں کھود لو، کنویں میں پانی نظر آتا.
اگر کنویں سے پانی سوکھ گیا ہے تو بور ڈال دو. نیچے دریا بہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے پانی کو, اوپر ختم ہو تو نیچے پانی ہے, بور ڈال کر کے نکال لو. فَأَسْكَنَّاهُ, ہم نے ٹھہرا دیا. کیا نعمتیں اللہ کی, جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا, اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. جس کے اوپر مدار حیات ہے, انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے پانی کے اوپر. کھانے کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جی, اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ سب ہم آسمان سے برساتے ہیں. جی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پانی نازل کیا بِقَدَرٍ, ایک اندازے کے ساتھ ہے وہ, نہ زیادہ نہ کم, جتنی جہاں ضرورت ہے اتنی ہی ہم نے بارش برسائی ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, ہم زمین میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. اور بعد میں کہا جا رہا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, پورا پانی ختم کر دینے پر ہم قادر ہیں. ایک ایک بوند کو ترسا سکتا ہوں میں تمہیں. اللہ, ایک ایک بوند کو ترسا سکتا ہوں میں تمہیں. یہ میری قدرت ہے کہ پانی ایک اندازے کے ساتھ ہم نے بھیج دیا تمہارے پاس. تم پی رہے ہو اور مستی کر رہے ہو, ہم چاہیں تو تمہیں ایک ایک بوند کے لیے ترسا سکتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم اس پورے پانی کو لے جانے پر, ختم کر دینے پر قادر ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, یہ ہمارے رب کی قدرت ہے. کتنے احسانات ہیں اس کے. اللہ, پانی کو برسانا, ایک اندازے کے ساتھ برسانا, اسے پانی زمین میں اسٹور کر دینا, عجیب و غریب بات ہے. اس سے تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں, باغات ہیں, فارم ہاؤسز ہیں. پانی روک دیا جائے سب ویران ہو جاتا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اطراف جو ہوتا ہے نا, اطراف, اطرفنا, اطرفنا, طرف کہتے ہیں لگزری کو, لگزری. ایک مفسر لکھتا ہے وَمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ, فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ, وَمَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ الطرف, وَمَا ذُكِرَ الطِّرْفُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَذْمُومًا. لگزری کا, لگزیریس لائف کا طرف جس کو کہتے ہیں, جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اس کی مذمت کی ہے. مذموم, برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے, اس کی تعریف کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا ہے. جہاں بھی طرف کا ذکر آیا ہے وہاں ہے نا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی شہر, کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے جو لگزری میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں, لگزری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, ہم ان کو فسق و فجور میں مبتلا, ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے طرف کی وجہ سے, اپنی لگزری کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. تو جہاں بھی طرف آیا ہے مذموم ہی آیا ہے, مذمت کی اللہ نے, کہیں تعریف نہیں کی لگزری کی. جی, اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو آسمان اور زمین فاسد ہو جائیں. اس کے بارے میں بھی ایک مفسر لکھتا ہے لم یاتی فی القرآن کلہ الہوا الا مذموما. ہوا کا بھی ذکر جہاں آیا ہے اللہ نے اسے مقام ذم میں ذکر کیا ہے. جی, مقام مدح میں ذکر نہیں کیا ہے. ایک تو طرف کو مقام ذم میں ذکر کیا. مقام ذم کا مطلب برائی کی جگہ, تعریف نہیں اس کی. تو جہاں بھی طرف ہے وہاں اس کی مذمت ہے, اور جہاں بھی قرآن میں ہوا آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت ہی کی ہے. لم یاتی الہوا فی القرآن کلہ الا مذموما. تو دو چیزیں مذموم ذکر کی گئی ہیں پورے قرآن میں, ایک طرف لگزری اور دوسرے خواہش, یعنی دل جو کہے وہ کرتے جاؤ. فرمایا گیا کہ اگر حق لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے
تو آسمان اور زمین فاسد ہو جائے. ایک مفسر لکھتا ہے فاتباع الہوا اصل الفساد، خواہشات کی اتباع یہ تمام فساد کی جڑ ہے. جی آدمی خواہش کی اتباع کرنے لگے اور تمام لوگ اپنی خواہشات کے اوپر چلنے لگے تو خواہش کی اتباع ہی تمام فساد کی جڑ ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے جہاں بھی فساد ہے، جہاں بھی بگاڑ ہے، تمام بگاڑ کی اصل اور تمام بگاڑ کی جڑ اتباع شہوات ہے، اتباع ہوا ہے. جی اس کے بعد ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو. جہنم میں جتنے عذابات ہیں تمام عذابات میں سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ کوئی بولے. جی جی سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ کا یہ کہنا. کیا؟ اللہ کا یہ کہنا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، ہمیں نکال دے یہاں سے. ربنا اخرجنا منها، ہمیں جہنم سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں کر کے تو ظالم. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے. نکالنے کی تمنا کر رہے ہیں، نکالنے کی درخواست کر رہے ہیں. جواب مل رہا ہے قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. کہتے خسأ کا مطلب ہوتا ہے خسأت الکلب خسأ اے ترکتہ. کتے کو جب کہتے دھتکارتے تر 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 تب کہتے اخسأ اخسأ. اللہ فرمائے جس کے بارے میں تر تر تر. اللہ اکبر. کہتے من اشد ما يعذبون به، جہنم کے تمام عذابات سے بڑھ کر یہ عذاب ہے. یہ اللہ فرما دے در در در. جیسے کتے کو انسان ہکالتا ہے در در در، رب تعالی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے در در در، کہتے ہیں کہ من اشد ما يعذبون به، جہنم کے تمام عذابات میں سب سے زیادہ سخت یہ عذاب ہے روحانی کہ اللہ کسی کے بارے میں فرما دے در در در، ایسا فرما دے کتے کی طرح ہکال دے. خسات الکلب خسعا اے ترکتہ، ہکال دینا اس کو، تر کر دے اس کو. کہتے تمام عذابات میں سب سے بڑا عذاب یہی ہے رب کسی کو بول دے سب سے بڑا عذاب من اشد ما يعذبون به. حیرت. اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے تمام چیزوں سے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ نے اپنے تماشے کے لیے بنائی ہے. دنیا ایک تماشا ہے جسے دیکھ دیکھ کر کے اللہ خوش ہو رہا ہے. اس تماشے کو تماشے سے، یہ دنیا ایک تماشا ہے اور اس تماشے کو اس لیے بنایا اس نے تاکہ یہ تماشا دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو. یہ بتاتے لوگ. اللہ نے سورہ انبیاء میں اس کی پرزور تردید فرمائی ہے اور اتنا دقیق انداز ہے بولنے کا کہ آدمی کے وجدان کے اوپر نشہ طاری ہو جائے. کہتا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. اتنا باریک استدلال ہے کہ ذہن کی رگیں ہل جائیں. ایسا ہے کہ اگر ہم